بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود بنایا، پھر ان میں روح پھونکی، انہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا، انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے اور انہیں اپنی جنت میں رہائش دی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے افضل فرشتے کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں افضل آدم علیہ السلام ہے۔ افضل دن جمعہ ہے، افضل مہینہ رمضان ہے، اور افضل رات شب قدر ہے، اور افضل عورت مریم بنت عمران ہے۔ سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر پہنچے اور آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے کہا، سوالے بیٹے اور سوالے نبی کے لیے خوش آمدید۔ وہاں آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بھی ارواح تھی اور بائیں جانب بھی ارواح تھی۔ وہ دائیں جانب دیکھ کر مسکرائے اور بائیں جانب دیکھ کر رو پڑے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے ارد گرد ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ دائیں جانب جنتی ہیں، اس لیے وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں، اس لیے وہ انہیں دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا رشتہ محض ایک رفیق کا تھا یا میاں بیوی کا، اس بارے میں کوئی سراغ موجود نہیں۔ تاہم اس امر پر کم و بیش تمام کتب، مورخین اور محققین متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا میں ازدواجی تعلقات نہ صرف ان کے زمین پر اتارے جانے کے بعد قائم ہوئے، بلکہ اولاد آدم کی ابتدا بھی اسی واقعے کے بعد ہوئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کا سال 41,160 قبل مسیح تسلیم کیا جائے تو حوا علیہ السلام سے ان کے ملن کا سال 40,960 قبل مسیح ہے، کیونکہ روایات کے مطابق وہ 200 سال تک روتے رہے اور توبہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی اولاد ان کے ملن کے مزید 100 سال بعد ہوئی تھی۔ چنانچہ اس طرح اولاد آدم کی ابتدا 40,860 قبل مسیح قرار پاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق مشیت الہی سے حضرت حوا جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد قابیل تھا، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لویندا رکھا گیا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام اکلیمہ تھا۔ سامعین، تورات کے قدیم نسخے میں موجود ہے کہ اللہ نے قابیل کو مہلت دی، اس نے جہاں رہائش اختیار کی۔ اہل کتاب اس کو کونین کہتے ہیں۔ پھر قابیل کی پشت سے خنوق پیدا ہوا، پھر خنوق کے گھر اندر اور اندر کے گھر محابیل اور محابیل کے گھر متشیل اور متشیل کے گھر لاویک پیدا ہوا، اور اس نے ادا اور سلا نامی دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے گھر آبل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے حصول سایہ اور رہائش کے لیے خیمے بنائے اور خوب مال جمع کیا۔ اس کے گھر نوبل پیدا ہوا، وہ پہلا آدمی تھا جس نے طبلہ اور سارنگی ایجاد کی۔ سلا کے گھر توبل کین نامی بچہ پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت پر کام کیا، اور سلا کے گھر نحمی نامی لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ تورات میں یہ بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی حوا علیہ السلام سے قربت اختیار کی تو ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ یہ بچہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا۔ پھر اس بچے سے انوش پیدا ہوا۔ سامعین، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ اس کے بعد وہ تقریباً 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش کی اولاد ہوئی تو شیس کی عمر 165 برس تھی۔ وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ اس کے گھر انوش کے علاوہ بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئی۔ انوش کے گھر کنان پیدا ہوا اور اس وقت انوش کی عمر 90 برس تھی۔
اس کے بعد 815 برس تک وہ زندہ رہا اور اس کے گھر بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب کنعان کی عمر 70 برس ہوئی تو اس کے گھر میلائل پیدا ہوا۔ اس کے بعد 840 برس تک زندہ رہا۔ اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب میلائل 65 برس کا ہوا تو اس کے گھر یرد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے بعد 830 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب یرد کی عمر 165 برس ہوئی تو اس کے گھر خنوخ پیدا ہوا جو اس کے بعد 800 برس تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب خنوخ کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے گھر متشالخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد 800 برس تک وہ زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے۔ جب متشالخ 187 برس کا ہوا تو اس کے گھر لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال تک زندہ رہا۔ جب لامک کی عمر 181 برس ہوئی تو اس کے گھر نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ اس کے بعد 595 برس تک زندہ رہے۔ ان کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 برس ہوئی تو ان کے گھر سام، حام اور یافس نامی لڑکے پیدا ہوئے۔ سامعین، ابن جریر نے اپنی تحریر میں بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 مرتبہ حمل سے 40 بچوں کو جنم دیا اور ہر مرتبہ ایک بچہ اور بچی پیدا ہوئی۔ پہلا بچہ قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ تھی اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ بعد ازاں ان کی تعداد اور بھی بڑھ گئی اور مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہو گئے اور مزید ان کی نسلیں بھی بڑھتی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں میں 4 لاکھ افراد دیکھ لیے تھے۔ سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، سو وہ اسے لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گیا تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر پوری جنس کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہاں آدم علیہ السلام اور اماں حوا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔